الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی پرکیف اور پر نور رحمتوں اور برکتوں بھری ساعتوں میں ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے اللہ کریم کے گھر میں جو کہ اتوار کے دن آ رہی ہے، اس دن بر صغیر پاک و ہند میں دین کی تجدید اور دین کے احیاء کے لیے عظیم خدمات سر انجام دینے والی شخصیت امام احمد رضا خان حنفی قادری محدث بریلی علیہ الرحمہ آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے آج کے خطاب جمعہ میں چند باتیں آپ کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی، آپ کی تعلیمات، افکار و نظریات پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے اور حق کو سن کر سمجھ کر قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجدد یہ ہمارے دین میں ایک اصطلاح ہے۔ مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے والا، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رینیو کرنے والا۔ جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہے، اسلحہ کا لائسنس ہے، جو بھی لائسنس ہوتا ہے اس کی سال کے بعد، 5 سال کے بعد جتنی مدت ہو اس کی تجدید کرانا پڑتی ہے۔ اسی لیے پہلے پوسٹ آفس میں ایک کاؤنٹر ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا تجدید لائسنس، کہ اس کاؤنٹر پر آپ اپنے لائسنس کی تجدید کروائیں گے، رینیو کرنا۔ اس میں عربی کے لیے تجدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو بندہ یہ کام کرے اسے عربی میں مجدد کہتے ہیں، مجدد۔ اور مجدد جو ہے وہ 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے کہنے سے اپنی من پسند کے شخص کو لوگ مجدد کہتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن مجدد کے بارے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر 100 سال بعد صدی کے سرے پر، ہر صدی کے سرے پر، آغاز پر اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو بھیجتا ہے، چنتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تجدید کرتا ہے 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور مجدد جو ہے وہ 2 4 5 سال کا عہدہ نہیں، پوری صدی کا مجدد ہوتا ہے، پوری صدی کا مجدد ہوتا ہے۔ آپ نام سنتے ہیں حضرت مجدد الفسانی، یہ امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، یہ 1000 سالہ مجدد ہے۔ اور مجدد جو ہے 1 صدی کے آخر میں پیدا ہوتا ہے اور دوسری صدی کے آغاز میں پروان چڑھتا ہے، اپنی مسائی کا آغاز کرتا ہے۔ تو مجدد 2 صدیوں کو پاتا ہے، 1 صدی کے آخر میں وہ پیدا ہوتا ہے، دوسری صدی کے آغاز میں عروج پر دین کا کام کرتا ہے، اور پھر اس صدی میں اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی شخصیت 100 سال بعد پیدا ہوتی ہے۔ ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے۔ جس شخصیت کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، مجدد دین و ملت، مجدد اسلام، امام اہل سنت، عظیم البرکت، مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت کی شخصیت۔ آپ 1 صدی کے آخر میں پیدا ہوئے اور دوسری صدی کے آغاز میں دین کی تجدید، احیاء، ایک لفظ ہے تجدید، رینیو کرنا، اور ایک ہے احیاء۔ احیاء کا معنی ہے دین کی وہ باتیں، دین کے وہ کام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حوادثات زمانہ کی وجہ سے اور فتنوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس معاملے میں کمزوری آ جاتی ہے، یا تو لوگ انہیں بالکل ترک کر دیتے ہیں، یا خال چند لوگ رہتے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جو مجدد ہے وہ دنیا میں آ کر ان تمام باتوں کو اثر نو زندہ کرتا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں دین کی ہم چھوڑ چکے ہیں یا جن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اس کی مسائی جمیلہ اور اس کی کاوشوں سے لوگ اس سے جڑتے ہیں اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کام اثر نو لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس دور میں 100 سال کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان تمام فتنوں کا مجدد تعاقب کر کے گرد و غبار، جیسے آپ باہر نکلیں روڈ کے اوپر تو جب گرد و غبار ہوتا ہے تو وہ ناک کے اندر بھی گرد و غبار جاتا ہے، آنکھ پہ بھی جاتا ہے۔ اب تیز آندھی چلے یا گاڑی پاس سے تیز رفتاری سے گزرے تو لوگ کپڑا لے کر اپنے منہ پہ رکھ لیتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ماسک، کہ گرد و غبار سے اور آلودگی سے بچا جائے۔ ایک آلودگی فضا کی آلودگی ہے، اور ایک آلودگی وہ ہے جو فتنہ پرور لوگ، دین کے دشمن اور منافق لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، ان کا رشتہ دین سے کمزور ہو جائے۔ تو مجدد آ کر یہ کام کرتا ہے کہ وہ حوادثات زمانہ اور فتنوں کا جو گرد و غبار عبادات پر، اخلاقیات پر، کردار پر جو گرد و غبار پڑتا ہے، مجدد اسے صاف ستھرا کر کے گرد و غبار اتار کر کے اس کی اصل صورت قوم کے سامنے رکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مجدد۔ برے صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں 2 ایسے مجدد ہوئے ہیں۔ پچھلی صدی کے مجدد ہیں حضرت امام ربانی
شیخ احمد فاروقی سرہندی، ان کے دور میں عقیدہ توحید پر حملہ کیا گیا۔ بت پرستی ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں بت پرستی اپنے عروج پہ تھی، اور اس بت پرستی کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا چلا گیا۔ پروپیگنڈا، حالات، واقعات، ماحول، یہاں تک کہ مغل بادشاہ جہانگیر جو ہے اس نے ایک ضابطہ بنایا کہ میرے محل میں جو بھی آئے اور میرے دفتر میں یا میرے ایوان میں جو ملاقات کے لیے آئے، پہلے مجھے سجدہ کرے۔ جہانگیر، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، انہوں نے اپنے دور میں جو دین کی تجدید کی، انہوں نے عقیدہ توحید کو اجاگر کیا۔ بت پرستی اور کواکب پرستی، شجر پرستی، اس کا کلا کما کیا، یہاں تک کہ آپ کو بہت سی تکلیفیں اٹھانا پڑی، اور اکبر بادشاہ جہانگیر، انہوں نے امام ربانی کو بہت پریشان کیا، تنگ کیا، گوالیار کے قلعے کے اندر نظر بند بھی کیا۔ امام ربانی کو بلوایا کہ یہ لوگوں کو منع کرتا ہے کہ جہانگیر کو سجدہ نہ کرو۔ اس نے اپنا ایک دین ایجاد کیا اور اس کا نام رکھا دین الہی۔ امام ربانی نے آ کر اس کا مقابلہ کیا، اور جو دین اسلام کی اصل صورت تھی اس کو گرد و غبار سے صاف کر کے آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور قوم ان سے تائب ہو کر دینی عقائد اور دین اسلام کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرتی رہی۔ جہانگیر نے جب حضرت مجدد پاک کو بلایا تو اس نے کہا کہ میں زبردستی اس سے سجدہ کرواؤں گا، اپنے آپ زبردستی سجدہ کراؤں گا، یہ تو مجھے کرے گا نہیں۔ وہ تو لوگوں کو منع کرتا ہے کہ اللہ کریم کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت پر جو اتہام اس دور میں بھی لگایا جاتا ہے، یہ پیروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ اور مضبوط ترین عقیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حرام سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قبروں کو سجدے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قبروں کو سجدہ حرام ہے، قبروں کا احترام ہے، ہم احترام کرتے ہیں، احترام اور ہے اور سجدہ اور۔ سجدہ اللہ کریم کے سوا کسی کو جائز۔ مجدد پاک جب اس نے ایک ایسی کھڑکی رکھوائی کہ جس میں سے مجدد پاک کو گزر کر آنا پڑے، اور اس میں سے گزریں گے تو لامحالہ گردن جھکے گی۔ کھڑکی میں سے جب گزریں گے نیچی کر کے لگائی کہ جب داخل ہوں گے تو ایسے جھکیں گے، تو میں کہوں گا دیکھو میں نے اپنے پاس جھکا لیا۔ لیکن مجدد پاک جب داخل ہونے لگے تو سب سے پہلے آپ نے سر اندر داخل کرنے کی بجائے سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا، پھر بایاں پاؤں رکھا، اور سب سے آخر میں اپنا سر اندر لے گئے۔ وہ سجدے کے الٹ کیفیت بن گئی، اپنے عمل سے بھی بتایا اور افکار و نظریات سے بھی بچایا امام ربانی مجدد الفسانی۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے کلام میں مجدد پاک کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ نقشبندی سلسلے کے مقتدا ہیں حضرت امام ربانی، نقشبندیوں کے امام اور مقتدا ہیں آپ۔ مکتوبات مجدد الفسانی، مکتوبات شریف آپ کی کتاب ہے، اور اتنے پائے کے عالم تھے کہ مجدد کہلائے، مجدد۔ اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار،
ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جسے بروقت کیا خبردار۔ تو مجدد پاک نے عقیدہ الوہیت اور عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا، مضبوط کیا، اور مجدد پاک کے بعد پھر بریلی کی سرزمین پر ایک ایسا درویش پیدا ہوا۔ جب امام احمد رضا 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد بڑے اثرات ہوئے مسلمانوں پر، ایک صدی حکمرانی کی انگریز نے انڈیا پر، ہندوستان پر۔ اس دور میں انگریز نے ایک چال چلی کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دی جائے۔ انگریز نے کہا کہ مسلمان قوم کو فتح کرنے کا آسان طریقہ تلاش کرو۔ اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا اور مضبوط ہوگا، بارگاہ میں مجھے مرتبہ شہادت ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کے اندر سے روح محمد نکل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا پیار، حضور کا عشق، حضور کی محبت نکل جائے گی، تو پھر یہ شہادت کے لیے کب نکلیں گے، کب جہاد کے لیے نکلیں گے؟ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح کموں درس بھی دو، ایسی باتیں کرو جس سے لوگ حضور سے تعلق کمزور کر بیٹھے، دل سے حضور کی محبت نکل جائے۔ وہ کتابیں آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ کتاب میں یہ لکھا گیا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز کے اندر آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے حضور کا خیال آ جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بیل، گائے اور گدھے کا خیال آئے۔ اچھا، آگے وجہ جو لکھی ہے کہ اس سے اللہ کی توحید پہ اثر پڑتا ہے، توحید کی آڑ میں عظمت رسالت پہ حملہ کیا کہ حضور کا خیال آنے سے نماز
ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے ایک جملہ میں چونکہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں کہتا ہوں، ورنہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بیل، گائے، گدھے اور بیوی سے مجامت کا تصور کرے نماز کے دن۔ اگر حضور کا خیال آ جائے نا تو حضور کے خیال سے توجہ ہٹا کر بیوی کے ساتھ مجامت، اس کا خیال کرے، یا بیل، گائے اور گدھے کا خیال کرے۔ یہ کتابیں لکھی گئی۔ ایک مثال اور دے دو کہ نبی کی تعظیم بس اتنی کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی۔ آپ بھی سنتے ہیں، آج بھی بازاروں میں دکان ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کو بہت اونچا بڑھا دیتے ہیں، حضور کی شان کو بہت اوپر کر رہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ یہ حضور سے تعلق کمزور کرنے کے لیے کہتے ہیں نبی کی بس اتنی تعظیم کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی۔ اور معاذ اللہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ کتاب میں لکھا۔ پھر ایک کتاب میں لکھا کہ نبی کی بس اتنی عزت کرو، زیادہ عزت کرنے کی ضرورت نہیں جتنی گاؤں کی چودھری کی عزت کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ کتابیں لکھی گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتیں سب کانٹیننٹ بر صغیر میں، ایک ڈاکٹر اقبال جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ وہ انگریز کوشش کر رہا تھا کہ محبت کو نکالا جائے، دل خالی ہو جائیں مدینے والے کی محبت سے، حضور کا ادب نہ کریں، تعظیم نہ کریں، نام احترام سے نہ لیں۔ اس کا اثر آج بھی ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ دے نبی نے آکھیا، یعنی تعظیم کا لفظ نہ بولا، لیکن امام احمد رضا کا ہم پر احسان ہے، ڈاکٹر اقبال کا احسان ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، یہ اس مجددانہ کارناموں کی بدولت آج ہمارے ہاں حضور کی محبت اعلیٰ درجے میں دلوں میں پائی جاتی ہے۔ اقبال کا شعر سنا ہے نا، 600 روپیہ ہندوستان کی سرزمین پر 600 روپیہ تنخواہ لے کر ایک مولوی صاحب نے کہا، کیونکہ پاکستان بن رہا تھا، قائد اعظم اور ڈاکٹر اقبال جو مصور پاکستان، اب 14 اگست بھی آ رہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ سیکولر اسٹیٹ ہے پاکستان، ہم اسے سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا پاکستان کا، قائد اعظم نے اسے عملی جامہ پہنایا۔ اقبال نے کہا تھا، غور سے سننا، 2 قومی نظریہ۔ وہ کیا تھا؟ ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ اقبال نے یہ نقشہ پیش کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے قرآن، اپنے دین اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، قرآن کی حکمرانی کے لیے، شریعت کی حکمرانی کے لیے، ہم مسلمانوں کو علیحدہ ملک چاہیے جہاں ہمارے مسلمانوں کے طور طریقے عام ہوں
اور اس لیے یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ کلمہ بعض لوگوں کو نہیں پتا، نعرہ تو اتنا ہی لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، لیکن اس سے مراد پورا کلمہ تھا، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان متحقق نہیں ہوتا، بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ جب کسی کو کہنا ہو نا کہ تو کلمہ شریف کی تسبیح کیا کر، تو پھر اسے مرادی طور پر بولتے ہیں لا الہ الا اللہ دی تسبیح پڑھیا کر، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پورے کلمے کی تسبیح۔ تو پاکستان کا نعرہ تو یہی تھا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ تھا پورا کلمہ۔ یہ نعرہ لگا تھا کہ ہم مسلمان، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، کیونکہ ہم ملت ہیں، ہم ایک مسلمان ملت ہے اور ایک ہندو۔ ہم مسلمان ملت اسلامیہ ہے، ہمیں اپنا وطن چاہیے، اپنی زمین چاہیے، لہذا پاکستان کا مطالبہ کیا، ہمیں پاکستان چاہیے۔ تو اس زمانے میں ایک مولانا صاحب تھے، نام نہیں لیتا، ممبر پہ بیٹھ کے کہا، ڈاکٹر اقبال نے ان کی بات کا جواب دیا، وہ میں سنا دوں گا، اسی میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ اقبال غلط کہتا ہے، اقبال غلط کہتا ہے، قائد اعظم غلط کہتا ہے، مسلمان غلط کہتے ہیں، ملت مذہب سے بنتی ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ملت مذہب سے نہیں، ملت وطن سے بنتی ہے، فرق سمجھے؟ ملت انہوں نے کہا مذہب سے نہیں بنتی، وطن سے بنتی ہے۔ انہوں نے کہا ہندو اور ہم مسلمان، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگے مسجدوں میں، ممبروں پر۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے پاکستان۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ انہوں نے کہا ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، اس لیے ہم پاکستان نہیں چاہیے۔ لیکن اقبال اور قائد اعظم نے اور ایک 6000 علماء نے بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے، ہمیں مسلمانوں کو علیحدہ ملک چاہیے، ہم ہندو کا تسلط نہیں مانتے، نہ انگریز کا تسلط مانتے۔ تو پھر ممبر سے آواز آئی کہ ملت از وطن است، ملت از، انہوں نے کہا کہ ملت وطن سے بنتی ہے، مذہب سے۔ اقبال تڑپ گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے فارسی میں کلام لکھا، عجم عجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد چین بولا جبی۔ اقبال نے تو نام بھی لے دیا نا۔ ارمغان حجاز ڈاکٹر اقبال کی کتاب ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، چکیاں بھرتے ہیں کہ کسی طرح یہ نام نکل جائے، تو وہ نکل نہیں سکتا۔ اقبال نے لکھا ہے عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدو بند حسین احمد اینچے بولے جبی۔ سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربی۔ فارسی کلام، اس نے کہا منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ملت وطن سے بنتی ہے، لگتا ہے یہ دین کی رموز سے واقف نہیں اور حضور کے مقام سے بے خبر ہے۔ اگر حضور کے مقام سے باخبر ہوتا، دین کے رموز سے واقف ہوتا، تو یہ نہ کہتا کہ ملت وطن سے بنتی ہے، بلکہ یہ کہتا کہ ملت مذہب سے بنتی ہے۔ یہ 14 اگست جو ہے یہ دو قومی نظریات ہیں۔ تو یہ کام اللہ نے کن سے لیا؟ علامہ اقبال سے اور امام احمد۔ اب کوشش کیا تھی انگریز کی کہ حضور دل سے، لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دی۔ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے،
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور یہ جو فارسی کلام سنا ہے نا، عجم ہنوز نہ داند رمو سے دی ورنہ، دیوبند حسین احمد اینچے بھول جبیست، سرود برسر ممبر کے ملت وطن چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ اور آخری شعر ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اس نے کہا دین سارے کا سارا اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرنے کا نام، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے زاویے حضور کے سپرد کر دو۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ دین ہماؤس، سارے کا سارا دین یہ ہے۔ گر بہو نہ رسیدی، اگر حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچا تو پھر سارا بو لہبی ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی، جو حضور کی بارگاہ تک نہیں اپنے آپ کو پیش کرتا وہ تو ابو لہبی ہے نا۔ تو دین کیا ہوا؟ اصل حضور کی محبت۔ یہ نقطہ بر صغیر میں امام احمد رضا کی تعلیمات کا اثر تھا۔ امام احمد رضا کو پڑھ کر اقبال اس راستے پہ آیا، اور اقبال نے پھر تاریخی شعر کہا، مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ میں بات وہ کرتا ہوں جو پڑھی لکھی ہو۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ہمارے سیاستدانوں میں ایک بڑا نام ہے، ان کے والد جو تھے مولانا مفتی ماوی، انہوں نے کہا تھا جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا نا 1970 میں، بنگلہ دیش پاکستان تھا پہلے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، اس کا نام تھا مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان۔ یہ جو بچ گیا نا چھوٹا سا پاکستان ہمارے پاس، یہ اس کا نام تھا مغربی پاکستان۔ بنگلہ دیش کا نام تھا مشرقی پاکستان، وہ بھی پاکستان یہ بھی پاکستان۔ انڈیا نے 1970 سے ہمارا ملک چھین لیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور ہمارے پاس یہ 4 صوبے صرف رہ گئے۔ جب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا نا تو مولانا مفتی محمود نے کہا تھا یہ ساری باتیں آن دی ریکارڈ ہیں، اس لیے ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، کیونکہ 600 روپیہ تنخواہیں تھیں اور پاکستان کے خلاف اور ملت از وطن است کا نعرہ لاپا۔ تو اقبال نے آ کے پھر حضور کی محبت بھری لوگوں کے دلوں میں، اور کیا کہا اقبال نے کہا قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال کا فارسی کا شعر ہے، کل قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر ایتھے ہوندا ہے، دل ایتھے ہوندا ہے۔ اقبال آخدے نے قوت قلب و جگر نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتا ہو بے وقوفو سوچو رب تک پہنچایا کس نے ہے، حضور آئے تو اللہ کا پتہ تھا۔ قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال نے کہا کہ حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ابھی آپ سن چکے ہیں نا کہ نماز میں دورانا نہیں ساتا، سنا ہے نا، اس کا جواب اقبال نے دیا ہے۔ اس کا جواب، ان دنوں اقبال بیمار تھے، زندگی کے آخری دن تھے۔ جرمن کا ایک اسکالر، اس نے خط لکھا ڈاکٹر اقبال، یہ تمہارے ہندوستان سے ایک کتاب آئی ہے چھپ کے، اس کا نام ہے صراط مستقیم، نام دیکھیں ذرا،
اس میں لکھا ہے کہ حضور کا خیال نہ لائیں، نماز میں حضور کا خیال آئے نا تو توحید کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے۔ بیل، گائے، گدے، بیوی سے ہم بستری کا خیال لاؤ تو تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ جرمن کا اسکالر جو مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں اسلام پہ اور محمد عربی کی لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ کیسی کتاب ہے؟ لکھی مسلمان نے اور لکھی مولوی صاحب نے، علامہ صاحب نے، علامہ صاحب نے، حضرت صاحب نے، یہ کیا لکھا ہے؟ اقبال نے جب وہ خط پڑھا نا، اقبال تڑپ گیا۔ اقبال نے کہا اس کے جواب میں خط نہیں لکھوں گا، میرا یہ کلام بھیج دو، میرے کلام کی ٹرانسلیشن کر کے انگلش میں بھیج دی جائے۔ اقبال نے پتہ ہے کیا کہا؟ اقبال نے یہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نہ لاؤ، اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی کہ انگریز 100 سال یہاں حکمران رہا، انڈیا پہ حکمرانی، اور اس نے کوشش کی کہ حضور کی محبت نکل جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، کھلو کے کیوں سلام پڑھ دے ہو؟ حضور کا نام کیوں اتنا بڑا چڑھا کے لیتے ہو؟ اقبال نے کہا کہ تم نماز میں خیال کی بات کرتے ہو، جب تک حضور کا خیال، ذوق و شوق نماز کا امام نہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا حضور۔ اور اقبال نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت دا معنی فرق، معنی بھی اکو تو لفظ بھی اکو جے، وہ بھی یہ پڑھ دے سارے ہی پڑھ دے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ملا جو بک گیا، مجاہد جو ہے جو ان لوگوں، ان میں امام احمد رضا خان، یہ فکر بر صغیر میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر بریلی کے اندر ایک ایسا عشق رسول پیدا ہوا جس نے آ کر گھر گھر حضور کی محبت کے چراغ روشن کیے، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر درود و سلام سے فضائیں گونجنے لگی۔ اور اقبال کی باتیں سنی ہیں تو یہ امام احمد رضا سے متاثر ہو کے کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ امام احمد رضا یوں لگتا ہے جیسے اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اعلی حضرت کا کلام ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے۔ سیالکوٹ میں، اقبال سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، اقبال کا شہر ہے۔ 1927 میں انجمن اسلامیہ تھی ایک سیالکوٹ، انہوں نے میلاد شریف کا جلسہ کرایا تو نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے۔ اقبال کی صدارت تھی، ڈاکٹر اقبال نے اس نعت خواں کو روک دیا، مائک پکڑ لیا۔ اقبال کہتا ہے میں نے اس کلام سے متاثر ہو کر برجستہ ایک شعر کہا ہے، تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا بجائے محمد۔ اچھا یہ جو اقبال نے کہا ہے لگائے خدا، یہ اقبال کی بولی ہے، محمد رضا سے سیکھی ہے۔
احمد رضا کہتے ہیں سنو ذرا، کسی کے دل میں غلط خیال ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں واللہ کیا، قسم پاک، واللہ کا معنی ہے اللہ دی قسمیں، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، غاروں میں حضور رو رو کے کہتے رب امتی رب امتی۔ تو اقبال نے اپنے طریقے سے کہا، احمد رضا نے اپنے طریقے سے۔ امام احمد رضا 55 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ، 1200 کتابوں کا مصنف، ایک علم پڑھ لے مولوی قابو نہیں آتا۔ مجدد اس احمد رضا وہ ہے جو 55 علوم کا صرف ماہر ہی نہیں تھا، شہنشاہ و بادشاہ تھا۔ ان کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کا مختصر تعارف 2-3 منٹ میں یہ ہے کہ ان کی ساری خوبیاں، ان کے سارے کمالات، ان کا سارا علم، ان کے سارے تجدیدی کارنامے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، ایک میں رسول اللہ کی محبت جو اس کے دل میں تھی وہ رکھ دو تو اس کے رسول کا پلڑا بھاری رہے گا۔ وہ حضور کی شان بیان کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو احمد رضا نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ، خلد میں، خلد کہتے ہیں جنت کو، تیری دوزخ سے تو کچھ۔ جو حضور کا بے ادب و گستاخ ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ اس لیے کہا نا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ پھر کہا تجھے کھائے تپے سقر، سقر کہتے ہیں جہنم کو، تجھے جہنم کا بخار چڑھے۔ احمد رضا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ ہر وار وار سے پار ہے۔ احمد رضا نے خوب خوب خبر لی ہے، حضور کی محبت کو پھیلایا ہے۔ اقبال کہ تجھے کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اور احمد رضا نے کہا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کا۔ احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے ادب سکھایا، جس سے بات سنو اس کا ریفرنس کوڈ کیا کرو، یہ کنجوسی نہ کیا کرو کہ ہمارے اوپر احمد رضا کا احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ ہمیں گستاخیوں کے دھوئیں سے بچا کر محبت رسول کی خوشبو میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ادھر گستاخیاں ہی گستاخیاں، بے ادبیاں ہی بے ادبیاں، اور دھواں اٹھ رہا ہے بے ادبیوں کا، گستاخیوں کا، اور ادھر محبت رسول کی احمد رضا خوشبو بانٹ رہا ہے۔ اس لیے ان کا نام لیا کرو۔ احمد رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا۔ تو جب دیدار ہوا نا، دیدار حالت بیداری میں، تو احمد رضا کہتے ہیں انہیں جانا۔ حضور کی زیارت ہو رہی ہے تو حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا۔ احمد رضا کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم تو حضور کو جانتے مانتے ہیں بس، اور ہمیں کسی کا نہیں پتا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا۔ آپ کا پورا کلام، آپ کی کتابیں پڑھو
تو ان کی سب سے بڑی نمایاں خوبی ان کا عشق رسول. ہمارے مکتبہ فکر کے نہیں، دیوبند مکتبہ فکر کے مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ احمد رضا وہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ان کے لکھے ہوئے سلام کی وجہ سے ہی ان کی بخشش ہو جائے گی. بڑا کٹر اہل حدیث مولوی، کٹر اہل حدیث. اور نیٹ پہ لوگ سنتے ہیں، جو جنہوں نے موبائل ٹچ موبائل رکھا ہے وہ سب جانتے ہیں. مولوی اسحاق فیصل آبادی کٹر اہل حدیث وہابی. اس نے کہا ان بیوقوفوں کو عقل ہی نہیں، احمد رضا پہ فتوے لگاتے ہیں جی مشرک ہے، سنی بریلوی شرک کرتے ہیں. مولوی اسحاق نے کہا ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ نیٹ پہ موجود ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں علل اعلان کہتا ہوں. اس نے کہا تم نے احمد رضا کو پڑھا ہی نہیں، سنی سنائی باتوں پہ فتوے لگاتے پھرتے ہو. اسحاق فیصل آبادی کٹر اہل حدیث کہتا ہے کہ تم نے احمد رضا کا شعر نہیں پڑھا. کہتے ہیں کمال درجے کا عاشق رسول تھا. وہ اہل حدیث کہہ رہا ہے الفضل ما شاہد بھی، یہ ہمارے امام کی خوبی ہے، ہمارے مجدد کی خوبی ہے کہ ہر مکتبہ فکر والا احمد رضا کی عظمتوں کو سلام کروا رہا. مفتی زر ولی دیوبندیوں کا نیٹ پہ ہے. اس نے کہا کہ ان مولویوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھو، ان کے پائے کا بر صغیر میں عالم پیدا ہی نہیں ہوا. ہم ان کے فتاوی جات دیکھ دیکھ کر فتوے لکھتے ہیں. اسحاق نے جو شعر کہا ہے نہ آیا، اس نے کہا کہ احمد رضا کو پڑھا ہی نہیں. مولویوں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا لوگوں کو. وہ کہتا ہے احمد رضا کہتا ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کٹر اہل حدیث مولوی صاحب فیصل آبادی کہتا ہے کہ احمد رضا کو تم نے پڑھا ہی نہیں. سنیوں کا جو امام ہے نا وہ تو اتنا بڑا عاشق رسول ہے. کہتا ہے قبر میں جا رہے ہیں نا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو دوستو ہمیں ناز ہے ان کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا میں جمعے کی نماز کے بعد پوری دنیا میں ان کا لکھا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے. یہ ان کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی علامت. مولانا کوثر نیازی ہمارے مکتبہ فکر کے دیوبندی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب امام احمد رضا کا لکھا ہوا سلام پڑھتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ اردو زبان میں قصیدہ بردہ ہے. قصیدہ ایک ایک شعر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سے، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سے. لو جی آخری بات ہے، 5 منٹ آج زیادہ لوں گا میں کیونکہ آگے پھر اگلا جمعہ تو میلاد شریف کا آ رہا ہے. یہ آپ بھی سنتے ہم بھی سنتے، چھوٹے چھوٹے تھے نا تو بڑے سنتے تھے. مولوی گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے اے اگلے سال بند ہو جانا ہے، اوے اگلے سال نہیں جی ہونا میلاد. بڑے بڑے جیل میں پلمبر شلمبر پیدا ہوئے مگر 20 لاکھ عاشق نے داتا صاحب آ کے بتا دیا. بڑے بڑے لوگوں نے اشتہار چھاپے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. مزاروں پہ جانا شرک ہے. کسی نے ایک نہیں سنی ان کی، 20 لاکھ بندہ پہنچ گیا. میں کہ جو میرے جیسے بوڑھے لوگ اندر نہیں جا سکے وہ تو گنتی میں آئے نہیں. جو کسی گلی کی نکر پہ بیٹھ کے سلام پیش کرتے وہ تو گنتی میں آئے نہیں. وہ گنے تو پتہ نہیں کتنے ہو جائے. شرک ہے جی، سجدے کرتے ہیں قبروں کو. بے وقوف ہو، سجدہ حرام ہے، کوئی نہیں سجدہ کرتا. ہائے ہائے
اعلیٰ حضرت پہ بات شروع ہو جائے ختم نہیں ہوتی، میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہوں۔ یہ جب باتیں سنتے تھے نا کہ بس جی اگلے سال کو نہیں جو میلاد ہونا، اس شہر کے ہمارے جو بڑے عالم ہوتے تھے ان کا نام لیتے تھے، کہتے تھے اے مولوی مریا دی اکھاں بند ہوئیاں میلاد بند ہو جانا۔ میں نے کہا وہ بند نہیں ہوا، وہ دن بدن ہر سال بڑھتا ہے۔ میں نے اس میں غور کی تو احمد رضا جس وجود کا نام ہے نا، ہمیں احمد رضا اس لیے پیارا لگتا ہے، یوم رضا اس لیے مناتے ہیں، ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، اس نے ہمیں رسول اللہ کا دیوانہ بنا دیا۔ علامہ الہی بخش صاحب فرماتے تھے اگر امام احمد رضا حضور کی محبت کا درس نہ دیتے تو مولوی الہی بخش بڑا منہ پھٹ مولوی ہوتا۔ حضور کی بے ادبیاں کرنے والے پیدا ہوتے، گستاخیاں احمد رضا نے آگے گھر گھر ایسا دیا چلایا، خوشبو پھیل گئی اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت کی۔ لوگ کہتے تھے بازی اگلے سال کو نہیں جانا، بس یہ مسیطہ تک جلسے بند ہو جانے جلوس۔ احمد رضا نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دوں مثل فارس نجد کے قلعے کے آگے جائیں گے۔ بڑی بڑی درخواستیں دی گئیں پولیس کو، اے جی بند کراؤ، وہ بند کراؤ، جی میلاد بند کراؤ، صلاۃ بند کراؤ۔ احمد رضا نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ لو جی احمد رضا ہمیں اس لیے پیارا لگتا ہے، ہمیں بڑا حوصلہ ہوا ہے۔ احمد رضا نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خواب ہو جائیں جل جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خاک ہو جائیں عدو جل کر، خاک ہو جائیں جل کر عدو، خاک ہو جائیں جل کر عدو۔ اے رضا دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ہم سب ختم ہو جائیں گے، حضور کا ذکر رہے گا۔ ہم نہیں تھے، حضور کا ذکر تھا، ہم ہیں، حضور کا ذکر ہے، ہم نہیں ہوں گے، حضور کا ذکر ہوگا۔ ایک جاتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا بندہ بھیج دیتا۔ یہ ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہوتا۔ یہ تو قیامت کے دن بھی حضور کے ذکر کا جھنڈا لہرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ حضور کا ذکر کو مٹنے والی شے ہے۔ دوستو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سچا سچا کھرا طیب و طاہر پاکیزہ عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا، درود و سلام پڑھنے والوں کا، میلاد منانے والوں کا، آقا کے نام کے چرچے کرنے والوں کا۔ الفضل ما شاہد۔ آج ہر مکتبہ فکر احمد رضا کو سلام کرنا، کہتے ہیں برِ صغیر میں ان سے بڑا عاشق رسول پیدا نہیں۔ مولانا مودودی کی بات نہ کروں تو شاید ادھوری رہے گا۔ جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں نا مولانا مودودی، میرے پاس ان کا رسالہ موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی سے رحمت اللہ علیہ بہت سے معاملات میں اختلاف ممکن ہے، مگر اس میں شک نہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ مدینے والے آقا کے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے کہا یار ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ گل مرنی پڑے گی بریلوی والا احمد رضا سچا عاشق رسول سے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر وآخر دعوانا